السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے دوستو، آج آپ سبھی کے لیے اذان کو لے کر ایک بڑی خبر لے کر آیا ہوں۔ ایک شہر کے قاضی نے اذان کو لے کر ایسی بات کہہ دی جس کو سننے کے بعد مسلمان خوشی سے جھوم اٹھے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو گیان واپی مسجد کو لے کر جو اللہ کی قدرت کا کرشمہ بتایا جا رہا ہے، میں وہ تمام باتیں بھی بتاؤں گا۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ میرے پیارے دوستو، سب سے پہلے ہم اذان کو لے کر بات کر لیتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ اس وقت ہمارے ملک کے حالات کیسے بنے ہوئے ہیں، کبھی کسی چیز کے اوپر تو کبھی کسی چیز کے اوپر یقیناً آوازیں اٹھ ہی رہی ہے، مسلمانوں کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ چند ہی لوگ ہیں جو اس طرح کے کام کر رہے ہیں، ورنہ ہمارے بھارت دیش کی مثال سارے ملکوں میں دی جاتی ہے۔ یقیناً سچا جو ہندو ہوگا، سچا جو مسلمان ہوگا، سچا جو سکھ عیسائی ہوگا، وہ کبھی بھی بھارت دیش کو توڑنے کی بات نہیں کرے گا، لیکن کچھ ایسے نفرت پسند لوگ ہیں جو اس طرح کے کام کر رہے ہیں تاکہ کسی بھی طریقے سے نفرت کی راجنیتی کھیلی جا سکے۔ بہرحال دوستو، شہر کے ایک قاضی نے بہت بڑا بیان دے دیا۔ آپ کو بتا دوں، انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ ابو جہل بھی تھا، ابو لہب بھی تھا، اور اس دور میں بھی اذان ہوتی تھی۔ انہوں نے لاکھ کوشش کر لی، وہ تو عرب کے بڑے بڑے سردار تھے، ان کی بس کی بات نہ تھی کہ اذان کو بند کروا سکے، اور آج کے جو چند لوگ ہیں وہ اذان کو بند کروانا چاہتے ہیں، مسلمانوں کو تکلیف دے رہے ہیں۔ یہ کیا سمجھتے ہیں کہ اذان کو بند کر دیں گے؟ ہرگز ایسا ممکن ہی نہیں۔ اور اگر ہمیں بھارت دیش کے اندر اذان دینے کی اجازت نہیں دی گئی تو اللہ نے ہمیں اتنی طاقت دی ہے کہ ہم باہر ملکوں میں جا کر اذان دیں گے۔ جی ہاں دوستو، شہر کے ایک قاضی نے اتنی بڑی بات کہہ دی کہ اگر اذان ہمیں یہاں نہیں دینے دیا تو باہر ملک جا کر اذان دے گی، لیکن اذان ہم ضرور دیں گے، ہم اتنی طاقت رکھتے ہیں۔ پہلی بات دوستو، یہ بات بالکل حقیقت ہے، اذان ایک لمحے کے لیے بھی بند نہیں ہوتی۔ اگر یہاں پر فجر کی اذان ہوتی ہے تو کہیں دوسری کنٹری کے اندر ظہر کی اذان ہوتی ہے، اسی وقت کہیں پر عصر کی اذان ہوتی ہے، تو کہیں مغرب تو کہیں عشاء کی اذان ہوتی ہے، یعنی ہر سیکنڈ ہر لمحہ اذان ہو ہی رہی ہے۔ اذان کو روکنا یقیناً ناممکن ہے۔ لاکھ گستاخ رسول آئے، لاکھ اسلام کو مٹانے والے آئے، لیکن وہ مر کر مٹی میں مل گئے، ان کا وجود مٹ گیا۔ اذان یقیناً 1400 سال سے برقرار ہے اور اب تک چل رہی ہے، اور یقیناً یہ قیامت تک چلتی رہے گی۔ اللہ کی حمد و ثنا ہر مخلوق کر رہی ہے، اسی لیے یقیناً اللہ کی حمد و ثنا کو روکنا بہت مشکل ہے۔ میرے پیارے دوستو، لاکھ کوشش کرنے والے کرتے رہیں گے لیکن اذان کو بند نہیں کیا جا سکے گا۔ یہ بات حقیقت ہے کہ اسلام کے اندر لاؤڈ اسپیکر کا کوئی وجود نہیں ہے۔ لوگوں کی آسانی کے لیے لاؤڈ اسپیکر کا استعمال کیا جاتا ہے، لیکن در حقیقت بات کی جائے کہ مسلمان اگر بنا لاؤڈ اسپیکر کے اذان دیتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ مسلمانوں کے اوپر 5 وقت کی نماز کو فرض کیا گیا ہے، نہ کہ لاؤڈ اسپیکر کو۔ اسی لیے خاص طور سے مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اپنے وقت پر مسجد میں نماز کے لیے جائے اور اس کی ادائیگی کرے، وہ اذان کا انتظار نہ کرے۔ آج ہر کسی کے پاس موبائل ہے، ہر کوئی الارم لگا کر رکھتا ہے، تو ایسے وقت مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ موبائل کے اندر الارم لگا کر رکھے تاکہ 5 وقت کی نماز پڑھنے جا سکے۔ بہرحال دوستو، میں نے آپ کو بتا دیا کہ شہر کے قاضی نے کس طرح کا بیان دیا ہے۔ آپ کی اس بیان پر کیا رائے ہے، ہمیں کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا۔ دوسری جانب گیان واپی مسجد کو لے کر بھی
ایک بہت بڑی خبر سامنے آ رہی ہے، دعوے کیے جا رہے ہیں ایسے ویسے کہ حیرانی ہوتی ہے۔ بات دراصل یہ ہے کہ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ بابری مسجد کا معاملہ سامنے آیا تھا تو اس دور میں بھی کچھ ایسے لوگ تھے جنہوں نے چھوٹی ویڈیوز بنائی تھی اور یہ دعوے کیے تھے کہ جب بابری مسجد کو شہید کرنے کے لیے جب بلڈوزر پہنچے تو ان کے بلڈوزر رک گئے، ان کے بلڈوزر خراب ہو گئے۔ اس طرح بڑے بڑے دعوے کیے گئے تھے، لیکن ان کا حقیقت سے کوئی واسطہ نہیں تھا۔ یہ تمام باتیں فرضی تھی، لیکن لوگوں نے تھوڑے سے ویوز کے لیے، تھوڑے سے پیسے کے لیے اس طرح کی ویڈیوز بنائی جو کہ بہت زیادہ وائرل بھی ہوئی تھی۔ مسلمانوں کے جذبات سے کھیلنے کی کوشش کی گئی تھی۔ میرے پیارے دوستو، آج گیان واپی مسجد کو لے کر بھی اسی طرح کی باتیں سامنے آ رہی ہیں۔ کچھ ایسے لوگ ہیں جو مسلمانوں کے جذبات سے کھیلنے کی کوشش کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جب گیان واپی مسجد کو شہید کرنے کے لیے جب بلڈوزر پہنچے تو ان کے بلڈوزر خراب ہو گئے۔ تو دوستو، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ایسی کوئی بھی بات سامنے نہیں آئی ہے۔ ایسی باتوں پر آپ بھول کر بھی یقین نہ کریں۔ اگر ایسی باتوں پر آپ ایسے ہی تصدیق کر لیتے ہیں تو یقیناً کہیں نہ کہیں آپ کا ایمان کمزور ہے، اور یہ ہمارے ایمان کی کمزوری ہی ہے کہ ہم ایسی باتوں پر بنا تصدیق کے بھروسہ کر لیتے ہیں، جبکہ مذہب اسلام کا قانون ہے کہ مذہب اسلام کہتا ہے کہ جب تک کسی بات کی پوری تصدیق نہ ہو جائے اس بات پر یقین نہ کرے۔ لیکن آج کا مسلمان جہاں پر اللہ رسول کی باتیں ہوتی ہیں وہ باتوں کو بنا تصدیق کے ہی بھروسہ کر لیتا ہے۔ آج مسلمان نہیں سمجھتا کہ ان کے جذباتوں سے کھیلا جا رہا ہے۔ میرے پیارے دوستو، آپ لوگ ان باتوں کا ضرور خیال رکھیے گا۔ ہاں، یہ بات ضرور ہے کہ اللہ بڑا کریم ہے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اس کی مرضی کے بغیر تو پتا تک نہیں ہلتا۔ میرے پیارے دوستو، پھر آپ کے دل میں یہ بھی خیال آتا ہوگا کہ اللہ کے گھر کو جب شہید کیا جاتا ہے تو پھر اللہ کی مدد کیوں نہیں آتی؟ تو دوستو، کیا آپ یہ بات بھول گئے؟ اللہ نے ہمیں سرزمین کے اوپر ہمارا امتحان لینے کے لیے بھیجا ہے۔ ہم عمل کریں گے، آخرت میں اسی کے حساب سے ہمیں سزا یا جزا ملے گی۔ میرے پیارے دوستو، وہ اللہ ہے، بڑا رحیم ہے، کریم ہے۔ اللہ نے شیطان ابلیس کو قیامت تک موقع دے دیا ہے، اور پھر ہم تو انسان ہیں، ہر انسان کو موقع دیا گیا ہے قیامت تک کے لیے کہ وہ جو چاہے وہ کر لے۔ پھر آخرت میں اس کا حساب ہوگا، ذرے ذرے کا حساب لیا جائے گا، ایک ایک پل کا حساب لیا جائے گا کہ وہ پل بندے نے کہاں گزارا، اللہ کو ناراض کیا یا اس کے رسول کو ناراض کیا، یا پھر اس کے رسول کو راضی کیا یا اللہ کو راضی کیا۔ بہرحال دوستو، اگر اللہ کا عذاب نازل نہیں ہو رہا ہے تو یقیناً اللہ کی حکمت چھپی ہوئی ہے، وہ لوگوں کو موقع دے رہا ہے کہ وہ بڑا کریم ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں کی تھی کہ باقی قوموں کی طرح میری امت کو ایک ساتھ ہلاک مت کرنا، ورنہ جس طرح سے گستاخیاں آج ہو رہی ہیں پچھلی قوم پر فوراً عذاب نازل ہو جایا کرتے تھے۔ میرے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہے ہم لوگوں پر، ہم اتنے بڑے گستاخ ہیں لیکن پھر بھی اللہ ہمیں موقع دے رہا ہے، ورنہ پچھلی قوموں کو اتنے موقع نہیں دیے جاتے تھے، ان کے اوپر فوراً ہی عذاب نازل ہو جایا کرتا تھا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے بارگاہ میں روئے، گڑ گڑائے، اپنے گناہوں کی معافی مانگے اور اللہ کے قریب جائے۔ وہ چاہتا ہے کہ ہم اس کے قریب آ جائیں
اور اسے مانگے۔ تو میرے پیارے دوستو، مجھے امید ہے کہ آپ میری بات سمجھ گئے ہوگے، اور سچ میں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا۔ اور اگر اب تک آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل نور اسلام کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجئے گا۔ تو دوستو، پھر ملاقات ہوگی نئی ویڈیو میں، جب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔